بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. پیارے بچوں، آج ہم 8th کلاس کی سوشل سائنس پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کا جو ہماری بکس ہے وہ ہے 6 میں سے ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ٹاپک میں نے آپ کو جو شروع کیا تھا گلوبل ایشو میں ہیومن رائٹس کے بارے میں نے پڑھایا تھا آپ کو، اور سیول رائٹس میں نے آپ کو پڑھایا تھا اور پولیٹیکل رائٹس آپ کو پڑھایا تھا. اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہم یہاں سے آگے چلیں گے. تو نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا جو ہے وہ ہے اکنامک سوشل اینڈ کلچر. اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کیا کیا ہیں ہر بندے کے کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر جو رائٹس دیے گئے ہیں UN کے ذریعے، اس کے حقوق کیا کیا ہیں. تو آج ہم نے پڑھا، اس میں پولیٹیکل حقوق بھی پڑھا، رائٹس پڑھا، سیول رائٹس بھی پڑھا اینڈ ہیومن رائٹس بھی پڑھا. تو آج ہم پڑھنے جائیں گے کہ اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اچھی مطلب اونچے گھر کا ہے تو وہ پارٹیسپیٹ کرے گا کسی اچھے پروگرام میں، کسی ایسی کوئز پروگرام میں یا کسی کھیل میں. کوئی بچہ ہے جو سٹی کا ہے وہ کرے گا. تو یہاں پرفارمنس بیس پر کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی ریلیجن کاسٹ اس میں کریڈٹ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ یہاں پرفارمنس بیس پر دیا جاتا ہے اور ہر ایک کا اس کا جو حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں. اس میں کسی قسم کا مذہب یا دوسری چیز جو ہے وہ بیچ میں نہیں آتی. تو یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو اس کی ایک جو معاشیت ہے، سماجیت ہے اور کلچر جو رائٹس ہیں اس کے کیا کیا ہیں. تو یہ جو ہے رائٹس، سب سے پہلے جو میں نے آپ کو لکھا ہے اس کی رائٹس جو ہیں ایکول رائٹس. دیز آر ایکول رائٹس. تو رائٹس ٹو پراپرٹی یعنی کہ پراپرٹی میں اس کی برابر حقوق ہیں. ایکول ورک، کام کرنے میں اس کے برابر حقوق ہیں. یہ نہیں ہے کوئی بڑا کام کرے گا، آرام دہ کام کرے گا، کرسی پر بیٹھ کر کام کرے گا اور کوئی مزدوری کرے گا، لیبر کا کام کرے گا. نہیں، جو لیبر کا جو پڑھا لکھا ہوگا وہ چاہے کیسا بھی ہو، بڑے گھر کا ہو یا چھوٹے گھر کا ہو، اس کو وہی مقام دیا جائے گا جس کے لیے وہ اس کی تعلیم ہے. تو اس کے حقوق جو ہیں، حقوق اس کو برابر مل سکتا ہے. اس میں وہ بات نہیں ہے کہ نہیں اس میں نیچے اوپر کرنے کی. تو ایکول ورک، برابر کام، ایکول پے، برابر اس کی اجرت. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑے گھر کا ہے تو وہ کسی الگ مذہب کا ہے تو اس کو الگ اس کے لیے فکسیشن ہو جائے گی، اس کو الگ اجرت دی جائے گی، اس کو 500 دیا جائے گا، چھوٹی ذات والے کو یا غریب آدمی کو 300 دیے گا. نہیں، جو فکس ہے 500 ہے تو سب کے لیے ہے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، مسلم کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ایکول ہے. پراپر کلاتھنگ، کپڑا پہننے کا کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی کہے گا ہاں بھائی تم نے یہ ٹوپی پہنی تو کیوں پہنی ہے، تم ٹوپی میرے سامنے نہیں پہن سکتے ہو. نہیں، کپڑے جیسے لگائے، اچھے لگائے، ٹائی لگائی، جیسے اس کی پرسنالٹی ہوگی، جیسے اس کی سٹیٹس ہوگا، جس قسم کا وہ کام کرتا ہوگا اسی حساب سے وہ کپڑا پہننے میں بھی کوئی اس کو یہ دو رہا ہے. کھانے کا فوڈ وہ بھی ایکول ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا بھی جو کسی امداد آئے گی یا جیسے راشن دیا جاتا ہے تو ہر ایک کو برابر ہے، چاہے وہ اونچی ذات کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کو راشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے سکیل ہے. اگر 5 کلو کی سکیل ہے تو 5 کلو دیا جائے گا، 10 کلو کی سکیل ہے تو 10 کلو دیا جائے گا. وہ ہر ایک کے لیے برابر ہے. ہاؤسنگ، پراپرٹی بنانا، گھر بنانا، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں بھائی تم نے 2 منزل کا بنا دیا، میں نے 1 منزل کا بنایا، میرے 2 مکان ہیں، تمہارے 1 مکان ہونا چاہیے. نہیں، جتنی اس کے اندر حیثیت ہوگی اور وہ اس کے لیے وہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، دوسرے کے برابر بھی کر سکتا ہے. میڈیکل کیئر، جو ہیلتھ کیئر کا سلسلہ ہے، میڈیکل کیئر ہے جو، تو وہ بھی اس کے لیے برابر ہے. اس کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کہ بھائی اس کو الگ روم میں رکھا جائے گا، اس کو الگ اگر کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے گا تو الگ. ہاں ایک بات ہے اس میں، جو پیڈ روم ہوتے ہیں جیسے ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں تو پیڈ روم میں کوئی پیسے والا آدمی جو الگ وہاں پر اپنا کمرہ رکھ سکتا ہے. لیکن اگر غریب آدمی بھی پیڈ کر پائے کسی بھی ذریعے سے تو وہ بھی رہ سکتا ہے. یہ اس کے لیے اسپیشل نہیں ہے کہ نہیں یہ تو امیری لوگ یہاں پر رہیں گے. نہیں، وہ سب کے لیے ایکول. میڈیکل کیئر بھی ایکول.
اچھا ایجوکیشن رائٹس تو آپ کو پتہ ہے، ایجوکیشن رائٹس میں نے آپ کو بہت بار پڑھایا ہے کہ تعلیم کی جو رائٹس ہیں، جیسے ہم اسکولوں کے اندر مڈ ڈے میلس ہوتی ہے تو وہ ہر ایک بچے کو برابر دی جاتی ہے، اسی اسکیل کی دی جاتی ہے. پرائمری والوں کو 100 گرام کے حساب سے اور مڈل والوں کو 150 گرام کے حساب سے رائس جو ہے فراہم کیا جاتا ہے. اور سیم سبزی ہوتی ہے، ایک قسم کا پتیلا ہوتا ہے، ایک ہی چمچ ہوتی ہے، کسی کو الگ سبزی مرغا نہیں بنا کے دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی اور بکس جو ہیں سیم دی جاتی ہے. یونیفارم جب گورنمنٹ سے آتی ہے تو ہر ایک کے لیے سیم آتی ہے، اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے، تو ہر ایک کے حقوق جو ہیں برابر ہیں. تو میرج کا حقوق وہ بھی برابر ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اچھا رائز آف بڑھتی ہوئی فیملی جو ہے، اس میں بھی کوئی قسم کا یہ نہیں ہے کہ بھائی تم غریب ہو تو میں ہمارے گھر کے 20 آدمی ہوں گے تو تمہارے گھر کے 3 بچے کیوں ہوں گے، 2 نہیں. جیسا ہے رائٹس گورنمنٹ کی طرف سے جیسا ہے جتنا جو کھلا سکتا ہے اتنے کرے گا. پارٹیسپیشن ان کلچرل رائٹس وہ بھی سیم ہے. پارٹیسپیشن ان دا کلچرل وہ بھی سیم ہے. کلچر میں جو پارٹیسپیٹ کرے گا سیم کرے گا. لائف آف دا کمیونٹی کے اندر کسی قسم کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں اونچ نیچ نہیں ہے، جو جس قابل ہوگا وہ اسی حساب سے وہ کام کرے گا، اس کے لیے وہ رائٹس میں برابر ہے. اب جو ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق جو ہیں، اس میں رائٹس ٹو کلین انوائرنمنٹ، ماحول کو صاف ستھرا رکھنا. یہ نہیں ہے کہ بڑے آدمی نہیں رکھیں گے، وہ کوڑا کچرا پھینکیں گے اور چھوٹے آدمی وہاں کے پاس صفائی کریں گے. نہیں، ہر ایک کے لیے برابر ہے کہ وہ ماحول کو صاف اور ستھرا رکھے، ہر ایک کے لیے برابر حکم کلیننس رکھے. رائٹس ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ امیر بھی لے سکتا ہے اور غریب بھی لے سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے لینا ہو. رائٹس ٹو ڈسپوز آف ونس پراپرٹی، یعنی ون پراپرٹی جو ڈسپیوٹ کی کیا کہتے ہیں ڈسپوز کی جاتی ہے، وہ سیم کے لیے ہر ایک کے لیے. ون ڈسپیوٹ ون پراپرٹی ہر ایک کی. اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز میں یہ ہے، میں نے آپ کو لکھا ہے جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے ہیومن رائٹس کا. اور کانسٹیٹیوشنز گارنٹی، ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ گارنٹی دیتا ہے. کیا گارنٹی دیتا ہے؟ کریٹنگ سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس مینشنڈ ایز اے فنڈامنٹل رائٹس. جو بھی یعنی بنیادی حقوق جو ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں بنیادی حقوق. جو بنیادی حقوق جو ہیں وہ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، جس قسم کے اوپر مینشن کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن گارنٹی دیتا ہے کہ سب کے لیے ایکول ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص بڑے لوگوں کے لیے پولیٹیکل الگ مہم چلے گی، جو ان کے لیے الگ ریزرویشن ہوگی، بلکہ ریزرویشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹے طبقوں والوں کے لیے ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ چاہ کے چڑھ کر اوپر آئیں، ان کی غربت کو خاتمہ کرنے کے لیے. تو پیارے بچوں، یہاں پر اسی طرح سے یہ جو رائٹس ہیں یہ سماجی بھی ہیں، یہ اکنامی بھی ہیں، یہ سماجی بھی ہیں، یہ کلچر بھی ہیں. پورے رائٹس میں اس میں لکھے یہ سب رائٹس جو ہیں یہ ہر ایک کے لیے سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہیں. ہیومن رائٹس، انسانی حقوق جو ہیں سب کے لیے برابر ہیں. اور ان کے لیے ہمارا کنسٹیٹیوشن گارنٹی دیتا ہے کہ our constitution guarantees creating civil and political rights mentioned as a fundamental rights. یہ بنیادی حقوق جو ہیں یہ ہماری سیاست، ہماری سماجیت ہے، ہمارا کنسٹیٹیوشن ہر ایک کے لیے گارنٹی دیتا ہے کہ حق ہر ایک کو برابر پہنچے گا. تو پروٹیکٹیو آف ہیومن رائٹس جو ہیں سم کی ہے، اس کی جو ہے کنونشنز اینڈ ڈکلریشن جو ہیں یہ 1900، یہ میں آپ کو اگلے لیسن میں پڑھاؤں گا کہ یہ کب ان کی ڈکلریشن ہوئی، یہ کون سے ایکٹ کے تحت کس صدی میں یہ ڈکلیئر کیے گئے. جیسے نمبر 1 میں آپ کے ایگزامپل دے دیتا ہوں. 1948 میں 1948 میں 1948 میں دا یونیورسل ڈکلریشن کائناتی بین الاقوامی طور پر جو ڈکلریشن کی گئی وہ کس کی گئی؟ ہیومن رائٹس کی. کب؟ 1948 میں جو ڈکلریشن ہوئی یہ کس کی ہوئی؟ ہیومن رائٹس کی. انسانی حقوق کی.
है कि हर एक के लिए इंसानी हुकूक में हर एक के लिए जो है ये हुकूक, बुनियादी हुकूक यानी फंडामेंटल राइट्स जो है हर एक के लिए इक्वल है, बराबर है। तो प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको 88 में, 50 में, 65 में, 66 में, 79 में, 84 में कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए आया, ये मैं आपको अगले टॉपिक में इसी कंटिन्यू करूँगा, पार्ट 2 करूँगा इसका, है क्योंकि ये लंबा हो जाएगा तो वीडियो। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो बुनियादी हुकूक जो हैं, किसके, माशियत के, समाज के, और कल्चर राइट्स जो हमारे हैं, वो जितने राइट्स जो हैं वो हर एक के लिए बराबर है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कहीं से आपको मुश्किल आए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा और जल्दी जल्दी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बाकी वस्सलाम।